السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمائی۔ اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ایسے ایام میں جہاں پر انسانیت سسک رہی ہو، جہاں پر انسانیت گمراہ ہو رہی ہو، جہاں پر انسانیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دے رہی ہو، ان ایام میں اس اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھا۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب موت ہو تو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان قربان ہو، جس نبی نے اس امت کے لیے ایسے صحابہ کرام کو تیار کیا اور ان کے آئیڈیل کو اس امت کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کر دیا، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے،
اور مجھے جو آپ کے سامنے آج گفتگو کرنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا حرام ہے۔ آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا پرفتن دور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آسمان کے لیے میں ایک ستارے کے مانند ہوں، اور اسی طریقے سے میرے صحابہ آسمان کے لیے ٹمٹماتے ستاروں کی طرح۔ جب یہ ٹمٹماتے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو اس کے بعد جیسے ہی قیامت آئے گی، اسی طریقے سے اگر تمہاری زندگیوں کے پاس اگر تم دیکھ لو کہ تمہارے درمیان اگر میں نہ رہوں تو سمجھ جانا کہ تمہارے بعد جو ہے میرے ستارے تمہارے لیے رہنما ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ ستارے ٹوٹ جائیں جس طریقے سے قیامت سے پہلے ٹوٹنے والے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا، تو سمجھ جانا کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آ پڑیں گی، تمہارے اوپر فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ وہی دور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں پر محرم الحرام کے اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا اسی مہینے سے بتلائی۔ اسلام کی ابتدا جب اس مہینے میں ہوتی ہے تو ایک مسلمان اپنی زندگی کو سدھارنے کے بجائے، اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے بجائے انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ پورا مہینہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لان تان کرنے میں گزرتا چلا جا رہا۔ اور ایسے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ہر ایک کے پاس موبائل جیسا آلہ موجود ہو اور یہ امت دین کے علم سے نابلد ہو، دین کے علم سے بہت دور جا چکی ہو، اللہ کی قسم ہے ذہنوں میں ایسا زہر گھول دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امت بھٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے آج اس امت کے اندر ایسا تفرقہ پڑ گیا کہ صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ نے یہی کہا کہ لوگوں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے انہیں تکلیف دیتے ہیں اور بغیر کسی کے انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر گالیاں دینے سے مراد لوگوں پر طعنہ تشنیع کرنا، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانا، بغیر مکتسبوا، تو اگر یہ لوگ ایسے کرنے لگ جائیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں اور نیک لوگوں پر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں اور دین کے جو علم بردار تھے ان کے اوپر اگر انگلیاں اٹھائی جانے لگے، فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما، تحقیق کہ وہ لوگ اپنے اوپر ایسا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو بہت بھاری ہے اور وہ لوگ گنہگار۔ اللہ آج امت کے درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو جذبہ تھا، ان کی جو عظمت تھی وہ بیان نہیں کی گئی۔ صحابہ کرام کی عظمت آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں رہی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے صحابہ کا ولولہ اور اپنے صحابہ کی اثار و قربانی، اپنے صحابہ کی رفاقت کیسی تھی، اللہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کیا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں کیسے تیار کیا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کے نبی کو اپنی جان کیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنے گھر کا پورا اثاثہ اللہ کی راہ میں کیسے لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اس کا علم نہیں۔ ان چیزوں کا جاننا ہر امت کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ امت صحابہ کرام کو اگر فراموش کر دے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھلا دے گی، ان کی تعلیمات کو، ان کے طور و طریقے کو، ان کے منہج کو، ان کے جو راستہ انہوں نے اپنایا، اگر یہ امت نہ اپنائے، اللہ کی قسم یہ امت تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ امت گمراہ ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا ایک جگہ پر، پھر ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ لوگوں تم اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگ ایمان لے آئے۔ اور یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ ایمان میں ہمیں دین پر چلنے کے لیے صحابہ کے نہج کو اپنانا ضروری ہے۔
صحابہ کے طور طریقے کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، ان کے نہج کو چھوڑ دیا، اللہ کے قسم وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ کے قسم وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا کہ صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جائیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ وہ صحابہ جن صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پورے کے پورے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، پورے کے پورے صحابہ عادل ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی بھی ذرہ برابر شک کرتا ہے تو ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ آپ جنگ تبوک کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ جنگ تبوک کے حالات ایسے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ جنگ تبوک کے حالات ذکر کریں، آپ جنگ تبوک میں جو پریشانیاں پیش آئی تھی، صحابہ نے اپنی جو قربانیاں پیش کی تھی، آپ کو وہ پیش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کا عالم ایسا تھا، سخت گرمی کے ایام تھے اور وہ ایسے ایام تھے کہ ہمارے پاس سواریاں کم تھی، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہم مجبور و لاچار تھے، کئی دنوں تک ہم لوگ محاصرے میں لگے ہوئے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے اناج نہ تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور تک میسر نہ تھے۔ جب ایسے حالات آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، تو لوگوں نے اپنی سواریوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اپنی سواریوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ ایسا دن تھا کہ جو شخص اپنی اونٹ کو ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر جو گوبر نکلتا تھا، جو غلاظت نکلتی تھی، اس کو نچوڑنے کے بعد جو پانی آتا تھا، وہ پانی ہم پی کر ہم زندہ رہے اس دن۔ اللہ اکبر۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے میسر نہ ہوا تو وہ لوگ کھجور کی گٹلیوں کو چبا چبا کر انہوں نے پورا محاصرہ مکمل کیا۔ ایسے صحابہ، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کا جو عالم ان صحابہ نے جو جھیلا ہے، اگر وہ صحابہ اپنے ایمان میں اگر وہ مضبوط نہ رہے، اگر ان کے ایمان پر شک کیا گیا تو میں اور آپ اس دنیا میں جو ہے ایمان والے نہ بنیں گے بلکہ کافر بن جائیں۔ آج کئی لوگ ان صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، سب سے بہترین زمانہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، میرے زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے۔ یعنی صحابہ اکرام جب موجود تھے، صحابہ اکرام کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ مانا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ اچھا ہوگا، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ اچھا ہوگا۔ یہ تین زمانوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ تین ادوار اللہ کے نبی نے کہا کہ خیر القرون کے ادوار ہیں، یہ بہترین دور ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو ادوار آئیں گے اللہ کی قسم ہے اس میں فتنے امنڈ پڑیں گے۔ یہی دور جو ہم گزار رہے ہیں، یہی دور جو ہم گزار رہے ہیں، اس دور میں اللہ کے اتنے عذابات ہمارے اوپر آ گئے۔ کرونا کے نام پر عذاب ہمارے اوپر آ گیا اور بھوک مری کے نام پر ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئی۔ لوگ بیماریوں کی وجہ سے، نوجوان بچے مر گئے، نوجوان جو ہٹے کھٹے انسان جو صحت کے مالک تھے لیکن تھوڑی سی گھبراہٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود بھی آج پوری دنیا کے اندر یہ محرم کے مہینے میں اتنی مصیبتیں دیکھنے کے باوجود صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی، صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی۔ پاکستان کے اندر ابھی 8-10 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا کہا؟ آصف علوی ایک نامی رافضی شیعہ نے یہ کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی، نعوذ باللہ، اور اس کو سوشل میڈیا میں عام کر دیا گیا، پورے ایشیائی ممالک کے اندر اس کو پھیلایا گیا اور علم دین کے لوگوں کے پاس مسئلے کو پیش کیا گیا۔
پورے پاکستان کے علماء نے، اہل حدیث علماء، تبلیغی علماء اور دوسرے کبار علماء نے میٹنگ کی کہ رافضی شیعوں کے خلاف کیس کیا جائے، اور انہوں نے اس کیس کو کیا صرف علوی کے خلاف، اور اس نے ایسا زہر سوشل میڈیا میں گھولا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، جبکہ میں اور آپ جانتے ہیں تمام امہات المؤمنین یہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، امہات المؤمنین سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس نے اس دعوے کے ساتھ یہ بات اس نے کہہ دی کہ آصف علوی نے یہ کہا کہ حضرت اما عائشہ کو حضرت علی نے طلاق دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بہتان تراشیاں، اس طرح کے بہتان تراشیاں اللہ کی قسم ہے، اور ہندوستان کے اندر ابھی 3 دن آئے پورا ہفتہ اسی بحث میں چل رہا ہے، لوگ جو ہیں اتنے فیس بک کے اندر اتنے مشغول ہو چکے ہیں ان حالات سے کہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ سلمان ندوی جو اتنا بڑا عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ میں ایک منافق ہے جو سوشل میڈیا کے اندر صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ پر انگلیاں اٹھائی گئی، نعوذ باللہ۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا ذخیرہ چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اسی طریقہ سے سنن کی جتنی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ طبرانی کی کتابیں، مسند احمد، اور امام مالک کی کتاب، امام احمد بن حنبل کی مسند عائشہ، مسند ابن مسعود، جتنی کتب ستہ کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں آپ پوری کتابیں پڑھ لیں، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر حدیثیں کسی سے مروی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کا بڑا ذخیرہ اپنے اندر رکھ لیا اور چھپا لیا، لوگوں کے سامنے موت کے ڈر سے نہیں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس نے کیا کہا کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے حدیث کے ذخیرے کو جھٹلا دیا، ذخیرے کو ٹکرا دیا، جبکہ ایک حدیث ملتی ہے مسلم کی۔ کیا کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بہت ساری حدیثیں ایسی معلوم ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ادوار ایسے آئے، حالات ایسے آئے کہ میں نے لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں نہیں پیش کی، کیونکہ اس دور میں اگر میں حدیثیں پیش کر دیتا تو میری گردن اڑا دی جاتی۔ کچھ حدیثوں کا تذکرہ انہوں نے کیا، کچھ حدیثوں کے تعلق سے انہوں نے کہا، اس حدیث کو بیس بنا کر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر پوری دنیا میں اس بات کو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے چوری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپایا ہے، اسی لیے صحابہ کو جتنا تعظیم دی جاتی ہے وہ تعظیم نہ دی جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو گالیاں دینا، ان کو منافق کہنا، یہ سراسر حرام ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے، چاہے وہ حضرت عائشہ کے خلاف ہو، چاہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ہو، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف ہو، چاہے حضرت عمر کے خلاف ہو، اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی شک اپنے دل میں رکھتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث بخاری اور مسلم کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تصبوا اصحابی، اللہ کے نبی نے کہا لا تصبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، تم لوگ میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، بہت پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو لوگ عمرے و حج کر کے آئے وہ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ابلغ مد احدکم ولا نصیفہ، تو صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتی، صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر آگے کا ولا نصیفہ، اور نہ ہی ان کے آدھے مد کے برابر بھی وہ ثواب پا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص نے کیا کیا، ایک شخص نے حضرت ابو سعید خدری سے آ کر پوچھنے لگا کہ امام مالک سے سوال ہوا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ مدینہ کے سب سے پہلے محدث، سب سے پہلے عالم دین، سب سے پہلے کتاب حدیث کی جنہوں نے لکھی، امام مالک رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین مدینہ کے،
ان کے بعد ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اے امام مالک رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، عمر بن عبدالعزیز اپنے مقام میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور ان کے تقوی، ورع، خشوع، خضوع، نمازیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں اور سخاوتیں اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ کیا اے ابو سعید، اے امام مالک، اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا وہ صحابی سے بڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا لیکن آخر وقت میں وہ ایمان لے آئے، آخری وقت میں وہ ایمان لے آئے، تو کیا عمر بن عبدالعزیز ان سے آگے بڑھ سکتے؟ امام مالک نے دیکھیے کیسا جواب دیا تھا۔ امام مالک کا عقیدہ، امام مالک نے جو جواب دیا، کہا کہ اے شخص جو صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو جو دوڑایا تھا، اس وقت جو دھول نکلی تھی، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز یا کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج جو ہے شیعوں کے ساتھ ساتھ سنی بھی شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، بریلی بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، اس فضا کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ امت کے اندر ان کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا، ان کے عقائد کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس پر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساروں کی غلط فہمیاں یہ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ صحابہ اکرام کے مقام کو جا بجا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا مقام نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی اتنی محنت کرتا ہے، اتنی قربانیاں دیتا ہے، تو صحابہ کے مقام کو پہنچ جائے گا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، جنت کی بشارت انہیں دنیا میں دے دی گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو چلتے پھرتے فرشتے نے سلام کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں چلتے پھرتے فرشتے سلام کیا کرتے تھے، اور صحابہ تو وہ صحابہ دہیا کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ کس کی شکل میں؟ ایک صحابی دہیا کلبی کی شکل جو تھی، اس شکل میں حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے۔ اور ان صحابہ کے بارے میں اگر انگلیاں اٹھائی جائیں، اور ایسے صحابیات، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، صحابیات کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے صحابہ کا علم ہونا چاہیے، ہمیں صحابہ کے تعلق سے معلومات ہونی چاہیے، ورنہ یہی ہوگا کہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے مطالعہ کر لیں گے، پھر جو ہے سوشل میڈیا سے پڑھ لیں گے، یا لوگ ذہنوں میں ڈال دیں گے کہ صحابہ کی کوئی مقام نہیں ہے، صحابہ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو، ہماری عورتوں کو گھروں میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضرت عمہ عائشہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، حضرت ختیجہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ خدیجہ کو اللہ رب العالمین کا سلام سنائیے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کیا مقام تھا کہ ساتوں آسمان پر عرش پر اللہ رب العالمین کا سلام دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ رہا۔ اللہ اکبر! حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلام بھیجا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمہ عائشہ، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو اللہ نے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا مقام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں کروڑوں لوگ پیدا کیے، ان میں سے صرف 1 لاکھ کم و بیش جو کہا جاتا ہے 1,25,000 انبیاء کرام کو اللہ نے چنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری مخلوقات میں سے ہر نبی کے لیے کچھ حواری، جو کچھ ساتھی جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو چنا اللہ رب العالمین، ان کو چنا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک تابعی کے دور میں ایک صحابی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے، وہ ایک حضرت غالباً حضرت ابو سعید خدری سے ہی کہنے لگے کہ اے ابو سعید، اگر ہمیں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جاتا، ہمیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جاتی، اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو فنا کام کر جاتے، ہم جہاد کرتے، اپنی جانوں کو قربان کرتے، ہم فنا کرتے۔
صحابہ رسول کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ وہ دور ایسا دور تھا کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی پریشانیاں، ایک طرف دشمنوں کی سازشیں، ایسے وقت میں کچھ لوگ جو اللہ کے نبی کو ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ انہوں نے منافقت کی، وہ لوگ منافق بن گئے، وہ لوگ اللہ کے دشمن بن گئے، اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس دور میں تم پیدا نہیں ہوئے، ورنہ نہیں معلوم کہ تم صحابی بنتے یا کافر بن جاتے۔ تو آج اگر کسی کے ذہن میں صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں آئیں، اگر کوئی ہمارے صحابیات کو جو امہات المؤمنین ہیں ان کے خلاف اگر کوئی سازشیں کرتا ہے تو انہیں بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے علم میں ہو کہ پورے کے پورے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصدرہ انہیں سنایا کہ تم دنیا کے اندر جو بھی کر لو تمہارے لیے اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنگ کے ایام تھے، من جہز جیش العسرہ، کہ جو کوئی شخص جنگ کے سامان کے لیے پیسہ روپیہ دے گا، جنگ کا سامان تیار کرے گا، دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا، اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شخص جنگ کے لیے سامان تیار کرے، جنگ کے لیے ہتھیار دے، جنگ کے لیے مال دے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے کان میں جب یہ بات پڑی تو حضرت عثمان نے اپنے پاس جتنا مال تھا وہ سب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے جتنے درہم موجود تھے وہ دے دیے، اللہ کے نبی اس میں اپنے ہاتھ میں لیا، انہوں نے اللہ کے نبی نے اس مال کو، اس درہموں کو اللہ کے ہاتھ میں لینے کے بعد اللہ کے نبی کبھی اس ہاتھ میں لیتے، کبھی اس ہاتھ میں لیتے، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لیتے، دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد اگر عثمان جو بھی کام کر لے، کچھ بھی دنیا میں کر لے، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے۔ اللہ، جنت میں جانے سے عثمان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان کا مقام یہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتنے بڑے صحابی، اللہ اکبر، جن سے شیاطین بھی ڈرا کرتے تھے، جن سے شیاطین ڈرا کرتے تھے، آج انہیں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ محرم کے مہینے میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہا لوگوں نے؟ ایک عقیدہ اور پیش کیا، کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف کچھ لوگ ہیں جو صحابی ہیں، باقی کے سب مرتد ہو گئے۔ کب مرتد ہوئے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہنے والوں کا کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو اس وقت کئی صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نہیں مرے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، افإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم۔ چوتھے پارے میں اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے پیر کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ نبی تمہارے وفات پا چکے ہیں، نبی تمہارے اس دنیا میں نہیں رہے، مر چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا غلط مفہوم یہ پیش کیا امت کے سامنے کہ اس وقت جو ہے کچھ ہی صحابہ تھے، ابو ایوب انصاری، سلمان فارسی، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسن، امام حسین، علی بن ابی طالب اور دوسرے کچھ صحابہ کا نام انہوں نے ذکر کیا، اور وہ باعث عقیدے کو پیش کیا کہ یہی لوگ صحابی ہیں، باقی ان کے علاوہ تمام کا تمام کیا ہیں؟ نعوذ باللہ منافق، وہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے عقیدے رکھنا، اس طریقے کے عقیدوں کو پیش کرنا اور ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں لانا اور ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آ کر حضرت اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ اے اماں عائشہ، جامع الاصول کے اندر حضرت جابر کا قول موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس میں آیا، آنے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دور میں یہ مسئلہ شروع ہو چکا تھا
یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے حالات اتنے بگڑ گئے پھر بھی لوگ جو ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے تیار. اس دور میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا. حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, اور حضرت جابر کہتے ہیں یہاں تک کہا گیا کہ لوگ حضرت ابو بکر عمر تک کو معاف نہیں کر رہے, ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. حضرت اما عائشہ نے کہا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو منقطع کر دیا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے عمل کو منقطع کر دیا, لیکن اللہ نے ان کے اجر کو باقی رکھا. یہ لوگ جتنی گالیاں دیں گے ان کا مقام بڑھتا رہے گا, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس ذہن میں بھی اس بات کو نہ لایا جائے کہ فلاں صحابہ نے ایسا کیا اور حضرت حسین کے دور میں ایسا ہوا, فلاں نے ایسا کیا. حضرت معاویہ کے خلاف اس طرح کی باتیں لائی جائیں, یزید کے خلاف اس طرح کی باتیں لائی جائیں, اور دوسرے حضرت عمہ عائشہ کے خلاف باتیں کی جائیں. اس طرح کے جتنے عقائد ہیں, یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ تمام کے تمام باطل عقائد ہیں. اور جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, ایسے لوگ حرام کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ کفر تک پہنچ جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس امت کی حفاظت فرمائے, امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. آج ہمارے نوجوان انہیں ان صحابہ کی محبت بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ کچھ ہیں جو اتنے محبت کرنے والے کہ وہ لوگ صحابہ کی تاریخ انہیں معلوم ہے, صحابیات کی تاریخ ہماری ماں اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے. آج دیکھ لیں ارطغرل ایک ڈرامہ آ رہا ہے, وہ کتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں, نعوذ باللہ, وہ سب دیکھ رہے ہیں. کیا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, وہی تاریخ اس کے اندر پیش کی گئی, لیکن ارطغرل ڈرامے کو دیکھنے کے لیے سب کے پاس وقت ہے, لیکن صحابہ کی تاریخ پڑھنے کے لیے, صحابہ کی تاریخ کو اپنانے کے لیے, ان کے نہج کو اپنانے کے لیے, ان کے اسٹائل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن لوگ آج پوری ایشیائی ممالک میں یہ ڈرامہ اتنا دیکھا جا رہا ہے, اللہ کی قسم اگر اس ڈرامے کو ایک طرف رکھا جائے اور اس سیرت کو مطالعہ کیا جائے, اس کو پڑھا جائے, ہمارے گھروں میں بچوں کے سامنے صحابیات کے واقعات کو پیش کیا جائے, وہ غازی کیا ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے صحابہ کے ایک اگر واقعہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھ گیا, اللہ کے قسم وہ بچہ غازی بن کر نکلے گا, وہ بچہ مجاہد بن کر نکلے گا, وہ بچہ دین کا علمدار بن کر نکلے گا. اس بچے کے اندر ایمان کی چاشنی پیدا ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اس امت کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبتوں کو دور فرمائے, اور جو لوگ قرضدار ہیں اللہ رب العالمین کی قرضداری کو دور فرمائے, اور جو لوگ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله